السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہے مریم، ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، تو آج سے ہم قرآن جو ہے نا وہ میمورائز کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ ہاں، تو قرآن میمورائزیشن کے ساتھ انشاءاللہ تجوید کے رولز بھی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تجوید کے رولز بھی پڑھیں گے اور آپ نے یہ میمورائزیشن بھی کرنی ہے، کیونکہ جو میمورائزیشن ہم کریں گے اس میں نا آپ کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک دفعہ جو قرآن پاک آپ کو زبانی یاد ہوگا یا آپ نے کرنا ہے، اس کے اندر غلطی کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو پہلے میں آپ کو پڑھاؤں گا، تو یہاں سے انشاءاللہ یہ چھوٹی صورتیں ہم میمورائز کریں گے، تو ایک تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن پاک کو حفظ کیسے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے پھر میں آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا، تو حفظ کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور ساتھ میں رولز تجوید کے وہ بھی آپ کو سکھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں پڑھاؤں گا، آپ نے میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ کے بعد ہم نے سورت کا نام پڑھنا ہے، سورت کے نام کے بعد اس کی جو ٹائپ ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے کہ سورت کون سی ہے، مکی سورہ ہے کہ مدنی سورہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہم نے ٹھیک پڑھنا ہے۔ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کرنا ہے کہ جب بھی قرآن پاک آپ حفظ کریں، میمورائز کر رہے ہیں، صورتیں کوئی بھی صورتیں میمورائز کریں تو اس کی صورت کا نام اور صورت کی جو ٹائپ ہوتی ہے وہ لازمی ساتھ میں ہم نے بولنا ہے، پھر آپ کو وہ چیزیں یاد رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اعوذ ٹھیک ہے۔ باللہ کے بعد سورت کا نام اور سورت کی ٹائپ پڑھیں گے۔ سورۃ الناسی، سورۃ الناس مکیہ، مکیہ۔ only you will say اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم and then you say سورۃ الناس مکیہ، تو اس کے بعد پھر یہ پڑھیں گے، ابھی میں پڑھاؤں گا پھر آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویری گڈ، چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ قل اعوذ، قل اعوذ۔ قاف کو موٹا پڑھیں گے، گرین ہے، ٹھیک ہے؟ کلرز کو بھی دیکھنے، جدھر بھی گرین کلرز آئیں گے اس قرآن پاک کے اندر وہاں پر آپ نے موٹا پڑھنا ہے اور حروف کی ادائیگی صحیح سے ادا کرنی ہے، ان کا تلفظ، پروننسیشن، ٹھیک ہے؟ لائک ٹھیک ہے۔ قاف موٹا ہے تو موٹا پڑھیں گے، اور اس کے بعد حمزہ کہاں سے پڑھا جائے گا، عین کہاں سے پڑھا جائے گا، عین کو لمبا بھی کریں گے، واو مدہ ہے، زال کو نرم پڑھیں گے، سملرلی آل آن ادر پلیسز، سو وی سے قل اعوذ، قل اعوذ۔ قل لام کے اوپر قلقلہ ٹائپ کی ساؤنڈ نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ لام کو ایسے تھوڑا سا لمبا کریں گے، اس کے اندر جو کوالٹی ہے نا لام کے اندر وہ صفت توسط کی ہوتی ہے، جس میں آواز کو ایک دم بند بھی نہیں کرتے اور ایک دم جاری بھی نہیں کرتے، درمیانی پوزیشن رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایسے نہیں کریں گے قل آ، قل آ، ایک دم لام کے اندر آواز کو بند نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی پھر اس ٹھیک کے ہے۔ اندر قلقلہ کرنا ہے، جیسے قل آ، قل، یہ بھی غلط ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ہلکی سی آواز جاری ہوگی اور ہلکا سا سانس جاری ہوگا، جیسے قل آ، قل آ، تو پورا پڑھیں گے قل اعوذ قل اعوذ برب الناس۔ برب الناس۔ چلے میں پوری آیت پڑھاتا ہوں دوبارہ۔ قل اعوذ، قل اعوذ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس۔ ملک الناس، ملک الناس۔ ملک الناس،
ملك الناس جب آپ قرآن پاک کو حفظ کریں گے نا، زبانی یاد کریں گے، تو پہلے آپ نے دیکھ کر پڑھنا ہے، یعنی دیکھ کر 5 دفعہ پڑھنا ہے، 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کو دیکھ کر اچھے سے آئے گا، ہر رول کو اس کے مطابق پڑھیں گے، پھر آپ انشاءاللہ ایزیلی جو ہے نا قرآن پاک کو اچھے طریقے سے یاد کر سکیں گے۔ آگے پڑھیں گے، الہ الناس، إله الناس من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس، في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ من الجنة والناس۔ تو یہ آپ نے صورت یاد کرنی ہے، پہلے آپ نے دیکھ کر یاد کرنی ہے، پھر آپ نے زبانی یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ 2 لفظ پہلے قل اعوذ ایسے یاد کرنا ہے، اس کے بعد آگے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں، یہ تو آج کا یہ میمورائزیشن کا یہ لیسن ہوگا آپ کا۔ ابھی ہم جو ہے نا وہ رولز، تجوید کے رولز بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج سے ہم سٹارٹ ٹھیک ہے۔ کریں گے آرٹیکولیشن پوائنٹس، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے دی آرٹیکولیشن پوائنٹس آف دی لیٹرز، کے جو حروف ہوتے ہیں، عربی حروف تہجی جن کو بولتے ہیں، وہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں، ان کا تلفظ کیا ہے، منہ کے اندر کون سے حروف کون کون سی جگہوں سے ادا ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس سبق کے اندر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں اگلا پیج آئے تو بتائیے گا۔ آ گیا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مخارج کی تعریف کیا ہے، مخارج بولتے کسے ہیں۔ مخارج بیسیکلی جمع کا لفظ ہے، اور اس کا جو سنگولر ہے وہ مخرج ہے۔ مخرج جو ہے وہ ایک کو بولتے ہیں، مخارج زیادہ کو بولتے ہیں۔ اگر ایک حرف کی بات کریں گے، کہ مثال کے طور پر ہم کہیں گے کہ با کا مخرج کیا ہے، تو مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ۔ مخرج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکلنے سے جگہ، نکلنے کی جگہ، یعنی کہ حروف کون سی جگہوں سے ادا ہوتے ہیں ہمارے منہ کے اندر، تو اس کا مخرج کا مطلب نکلنے کی جگہ۔ 2 یا 2 سے زیادہ حروف کی جب ہم بات کریں گے تو پھر ہم بولیں گے مخارج، یعنی کہ زیادہ 2 حروف یا 2 سے زیادہ حروف میں ہم بولیں گے مخارج، کہ ان حروف کے مخارج کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی یہاں پر انگلش میں ہی لکھا ہے، میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں، خالی آپ نے میری باتوں پہ اوپر کانسنٹریٹ کرنا ہے کہ لکھا ہے یہاں پر جو کچھ بھی ہے میں وہی بتاؤں گا۔ تو اب بیسیکلی ہے یہ کہ مخارج کی جو تعریف ہے وہ ہم کیوں کرتے ہیں، ہم مخارج پڑھتے کیوں ہیں؟ مخارج اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ جو حروف ہیں، الف، با، تا، سا، جیم، یہ سارے کے سارے جتنے بھی حروف ہیں یا تک، ان حروف کی جو آواز ہے وہ کہاں سے ادا ہوتی ہے ہمارے منہ کے اندر، کس جگہ سے یہ حروف پڑھے جاتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ اس سبق کے اندر ان مخارج والے اسباق کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو مخارج کی ضرورت ٹھیک ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے لیے، یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے، مخارج کے ساتھ جو ہے، یعنی کہ ان کی جو ادائیگی ہے حروف کی وہ اچھے طریقے سے ہونی چاہیے۔ اگر آپ حروف صحیح ادا نہیں کریں گے تو اس سے جو ہے وہ قرآن پاک کے جو میننگز ہوں گے ان کے اندر چینجنگ آ جائے گی، وہ چینج ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے قرآن پاک کی اندر مخارج یعنی کہ حروف کی صحیح ادائیگی کا ہونا بہت ضروری ہے، تو اس وجہ سے ہم مخارج سیکھتے ہیں۔ اب ٹوٹل مخارج 17 ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے، ٹوٹل مخارج کتنے ہیں؟ 17، اور یہ 17 مخارج 5 مختلف جگہوں سے پڑھے جاتے ہیں، اور وہ 5 مختلف جگہیں ہمارے منہ کے اندر کون سی ہیں وہ اگلی اس شکل میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں۔ جب یہ پیج آئے تو مجھے بتائیے گا۔ آ گیا۔ اب یہاں دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹل 17 مخارج ہیں، یعنی کہ 17 جگہیں ہیں وہ ہمارے منہ کے اندر جہاں سے ہم نے
جو ہے وہ حروف تہجی ادا کرنے ہیں. عربی کے جتنے بھی حروف ہیں ٹوٹل 29 حروف ہوتے ہیں عربی کے, تو وہ سارے کے سارے ہم نے منہ کے اندر کس کس جگہ سے ادا کرنے ہیں. تو ان میں 5 میجر ایریاز ہوتے ہیں, یعنی 5 بڑے حصے ہیں ہمارے منہ کے اندر. ان کو اصول مخارج بھی بولتے ہیں. تو نمبر 1 ان میں سے ہے حلق. حلق بولتے ہیں گلے کے حصے کو, تھروٹ. یہ جو Okay. پرپل کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حلق ہے. گلے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں اور کتنے حروف ادا ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے. پھر آگے ہے الجوف. جوف منہ کے اندر جو خالی حصہ ہوتا ہے, اور گلے کا حصہ اور منہ کا خالی حصہ. گلے کا حصہ اور منہ کا خالی حصہ وہ جوف کہلاتا ہے, یعنی اندر کا درمیان والا حصہ جوف. خیشوم بولتے ہیں ناک کے اندر یہ جو بانسا ہوتا ہے, ناک کی جو ہڈی یہ ہوتی ہے, اس میں یہ حصہ جو ہے خیشوم کہلاتا ہے, جہاں سے غننے کی آواز آتی ہے. انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اس کے بعد کچھ حروف جو ہیں وہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, ان کو شفتان بولتے ہیں. اور کچھ حروف جو ہیں وہ زبان سے ادا ہوتے ہیں, اس لیے یہ زبان ہے یہ, ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سے حروف گلے سے ادا ہوتے ہیں, کون سے حروف کا تعلق زبان کے ساتھ ہے, کون سے حروف جو ہے وہ منہ اور گلے کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں, کون سے حروف اور یا کن حروف کی جو آواز ہے وہ ناک سے ادا ہوتی ہے, اور کن حروف کو جو ہے وہ ہونٹوں سے پڑھا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں 1 بائی 1 انشاءاللہ ہم آگے ابھی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. اب یہاں دیکھیے یہ وہ ساری چیزیں وہی لکھی ہوئی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا. 5 میجر ایریاز ہیں, تو جہاں بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے. اس کے بعد آگے اس امیج کے اندر دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے دا تھروٹ الحلق. تو یعنی گلے سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں. آپ نے یاد رکھنا, یہ سارے نیچے انگلش میں لکھا ہوا, میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں. گلے کے اندر حلق یعنی حلق تھروٹ کے اندر 3 حصے ہوتے ہیں. تو نیچے والا حصہ, درمیان والا حصہ اور اوپر والا حصہ, یہ آگے ہم پڑھتے ہیں, لیکن ابھی یہاں پر انفارمیشن کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں. آج فرسٹ کلاس ہے اس کی, اس لیے گلے کے اندر 3 حصے ہوتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے آگے, ٹھیک ہے, پریشان نہیں ہونا. گلے کے اندر 3 حصے ہوتے ہیں, اور 3 حصوں سے ہم نے 6 حروف ادا کرنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے نیچے والے حصے سے 2 حروف ادا ہوں گے, اور درمیان والے حصے سے پھر 2 حروف ادا ہوں گے, اور پھر اس سے اوپر والے حصے سے پھر 2 حروف ادا ہوں گے. تو مطلب یہ کہ گلے سے 6 حروف ادا ہوں گے, اور گلے کے اندر 3 حصے ہوں گے, مطلب کہ 3 مخارج ہوں گے, اور ان 3 مخارج میں سے 6 حروف ہم ادا کریں گے. اس کے بعد دوسرا ہے زبان, اللسان. زبان سے کتنے جو ہے وہ مخارج ادا ہوتے ہیں, کتنے حروف ادا ہوتے ہیں. تو زبان کے اندر جو ہے وہ 10 یعنی کہ جن حروف کا تعلق زبان سے ہے وہ 10 مخارج ہیں. 10 مخارج کا تعلق جو ہے وہ زبان سے ہے, اور ان 10 مخارج سے جو ہے پھر 18 حروف جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد الشفتان یعنی 2 ہونٹ. تو 2 ہونٹ جو ہیں ان سے بھی 2 ہونٹوں کے اندر جو ہے ہونٹ یعنی 2 ہونٹ جو ہمارے ہیں وہاں پر 2 جو ہے وہ مخارج ہوتے ہیں, اور ان 2 مخارج سے 4 حروف جو ہے وہ کیا ہے پڑھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا پیج آئے تو بتائیے گا. ہو گیا. اب یہاں پر الجوف ہے. جوف بھی ہم نے ابھی پڑھا تھا, کون سا حصہ, منہ کا خالی حصہ اور گلے کا خالی حصہ جوف کہلاتا ہے. اس حصے سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. اس کے اندر ایک ہی جو ہے وہ مخرج ہوتا ہے, اور وہ حروف مدہ کا مخرج ہوتا ہے, وہ ہم یہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے. یعنی حروف مدہ جو ہم پڑھتے ہیں لمبا کرنا, وہ ان حروف کی جو آواز ہے وہ کہاں سے آتی ہے, منہ کے اندر خالی حصے سے, ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں ہے الخیشوم. خیشوم ناک کے اندر جو بانسا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں. ناک کے اندر جو ہول سا ہوتا ہے, سوراخ ہوتا ہے, وہاں سے جو ہے وہ ایک مخرج ادا ہوتا ہے, یعنی ایک مخرج وہاں سے ادا کیا جائے گا. کیونکہ ٹوٹل مخارج 17 ہیں, 17, تو وہ ہم 1 بائی 1 ہم نے چیک کرنا ہے کہ کون سے جگہ سے کتنے مخارج ادا ہو رہے ہیں. اور خیشوم سے ایک مخرج ادا ہوگا, اور اس سے وہ مخرج کس کا ہے, غننے کا مخرج ہے. غنہ یعنی کہ ناک سے ادا کیا جاتا ہے. جو بھی ہم غنہ کرتے ہیں نا, انا مما, تو اس طرح کی جو آواز جاتی ہے وہ ناک کے اندر جاتی ہے, اور ناک سے ان کی آواز آتی ہے. یہ جہاں جہاں سے جس حروف کی آواز آئے گی وہ آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک کافی ہے آج کا سبق. انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم 1 بائی 1 مخارج پڑھیں گے. یہ مخرج نمبر 1 پڑھیں گے, پھر مخرج نمبر 2,
ٹوٹل مخارج میں نے آپ کو بتا دیا، ٹوٹل مخارج 17 ہیں، 17 مخارج ہیں، اور اور یہ 5 جو ہیں وہ میجر ایریاز سے ادا ہوتے ہیں، اور وہ 5 میجر ایریاز بھی میں نے آپ کو بتا دیا، ان کو اردو کے اندر اصول مخارج بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ 5 اصول مخارج ہیں، مخارج کے 5 اصول ہیں، یعنی ان 5 جگہوں سے ہمارے 17 یعنی کہ 17 مخارج ادا ہوں گے۔ تو کل سے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ مخرج نمبر 1 پڑھیں گے، 1 بائی 1 ان سیکوینس ہم جو ہے نا مخارج کو ڈیٹیلز کے ساتھ پڑھیں گے ود ایگزامپلز۔ وہ نیکسٹ کلاس میں سارا سورہ ناس میمورائز کروں؟ ہاں، سورہ ناس پوری میمورائز کرنی ہے آپ نے، وہ مجھے آپ نے سنانی ہے سورۃ الناس پوری میمورائز کر کے نیکسٹ کلاس میں آپ نے مجھے وداؤٹ لکنگ سنانا ہے، بغیر دیکھے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اینڈ کوشش کرنی ہے کہ جو ہم رولز تجوید کے یہاں پڑھیں گے ان کے مطابق آپ نے یاد کرنا ہے۔ جدھر حروف موٹے پڑھے جا رہے ہیں، گرین لیٹرز آ رہے ہیں، وہ موٹا پڑھنا ہے، جہاں پر غنہ ہو رہا ہے پراپرلی غنہ ادا کریں گے، آواز کو ناک کے اندر لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اکارڈنگلی ریڈ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا رولز آف تجوید، پھر انشاءاللہ ہم اپنے سبق کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اینی کوسچن؟ اوکے، نہیں، آلرائٹ، انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ کلاس دین۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔